اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان 1440 بمطابق اپریل 2023 اپنے چینل کے ذریعے کیا قرآن صرف ایک کتاب ہے کی تیسری قسط ہم پیش کر رہے ہیں۔ معززین کرام، السلام علیکم۔ مصحف عثمانی عربی زبان میں بڑی ہی مشقتوں کے بعد طے پایا اور جس پر کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے جس رسم الخط میں لکھا گیا تھا اس کو بغیر زیر زبر پیش جزم وغیرہ کے عرب لوگ تو آسانی سے پڑھ لیتے تھے، لیکن جب اسلام غیر ملکوں میں پہنچا اور لوگ جوخ در جوخ مشرف اسلام ہونے لگے تو مصحف عثمانی سے قرآن پڑھنے میں ہچکچا جاتے، کیونکہ زیر و زبر نہ ہونے سے کوئی بڑی غلطی کا امکان ہو جاتا۔ اس لیے حجاج بن یوسف اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء قرآن نے مل کر اس کام کو سر انجام دیا، اور پورے قرآن میں جہاں اونچی آواز ہو زبر، نیچی آواز ہو زیر، حرف گولائی لیے ہوئے ہے تو پیش، رکنا ہو تو جزم، زور دینا ہو تو تشدید، اور بہت دیر تک آواز آنی ہے تو مد لگایا۔ اب دنیا کے ہر طول و عرض میں بڑی آسانی سے یہ پڑھنے کے قابل ہو گیا، اور تجوید کے ساتھ پوری 114 صورتیں حرف بحرف اس طرح پڑھی جانے لگیں جو 1400 سال پہلے پڑھی جاتی تھیں۔ کوئی رد و بدل نہیں، کوئی تحریف نہیں۔ جو حفاظ کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے وہی اوراق پر بھی ہے، وہی پرنٹ پر بھی ہے، اور پڑھنے والوں کے لبوں پر بھی۔ قرآن مختصر الفاظ میں بلند سے بلند خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ جیسے عربی کے دو الفاظ ہیں بسم اللہ، لیکن اردو میں آپ جب کہیں گے تو کہیں گے کہ شروع کرتا یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے، اور انگلش میں کہیں گے begin with the name of اللہ۔ یعنی عربی کے دو الفاظ اور اردو اور انگریزی کے کم از کم 3 یا 4 الفاظ۔ اس طریقے سے عربی زبان میں مختصر سے مختصر الفاظ کا استعمال ہے اور اس کے معنی بہت زیادہ۔ کسی بھی زبان کی بنیاد اس کی پارٹس آف اسپیچ ہوتی ہیں، اور جہاں انگلش اور اردو جو تقریباً عربی کے 1000 سال بعد وجود میں آئیں، اس میں 8 پارٹس آف اسپیچ ہیں، لیکن عربی زبان میں صرف 3 ہیں۔ ایک اسم، دوسرا فعل، اور تیسرا حرف یعنی پارٹیکلز۔ جیسے ہم نے بسم اللہ میں دیکھا کہ اسم اللہ کے ساتھ صرف با حرف ایڈ کرنے سے اس کے معنی آ گئے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں سے، تو اس کے لیے صرف ایک ہی حرف کی ضرورت پڑی۔ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کا فرق صرف ال لگانے سے ہو جاتا ہے۔ جیسے دنیا مطلب کوئی بھی دنیا، الدنیا صرف ایک خاص دنیا۔ قرآن میں اظہار خیال ایسے مختصر، جامع مگر واضح الفاظ میں کیا گیا ہے کہ معمولی سمجھ کا آدمی بھی بغیر دقت کے سمجھ جائے۔ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن روح تو اپنے رب کی طرف چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔
یہ وہ مقام ہے جب روح کو کہا جا رہا ہے کہ تو نے زندگی کا سفر بالکل صحیح طریقے سے طے کیا اور تو اب جنت میں جانے کے قابل ہے، تو اے اطمینان والی روح، تو جنت میں داخل ہو جا۔ پوری کہانی ایک پیچھے ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا جملہ اتنے بڑے خیال کو، اتنی بڑی زندگی کو ایک جملے میں سمو دیتا ہے۔ یہ قرآن کا ہی کمال ہے۔ اولو الالباب یعنی سوچ سمجھ رکھنے والے ان الفاظ میں باریک بینی بھی دیکھتے ہیں، لچک بھی، اور معنوی گہرائی بھی۔ قرآن کا انداز بیان جامع الازہر مصر کی یونیورسٹی کے ایک مبصر کی زبان میں یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کی زبان نہ کسی مہذب شہری کی نرم کلامی و نزاکت کے مماثل ہے، اور نہ کسی خانہ بدوش کی صرف اور صرف سچائی پر مبنی اکھڑ زبان، بلکہ یہ شیریں کلامی اور زور کلام کا امتزاج ہے۔ نیز الفاظ کا وزن اور ایک ردم نغمگی برقرار رکھے ہوئے ہے، زیر و زبر کے درمیان کبھی جزم کے آنے سے اور کبھی تشدید کے آنے سے کسی دریا کی اٹھتی بیٹھتی موجوں کا گماں ہوتا ہے، گویا کسی ہلکی سی موسیقی کی بھی سمجھ آتی ہے جو شاید داؤد علیہ السلام کے انداز بیان میں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام صحابہ و صحابیات نے جس تندہی، ایمانداری و اتحاد سے قرآن کی ایک ایک سورت، ایک آیت، ایک حرف مقطعات سمیت غیب کی باتیں اگلی نسلوں تک پہنچائی ہیں، اور اس وقت سے آج تک بھی جو قرآن کو سمجھنے والے اپنے اطراف کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، یہ قرآن کا ہی اعجاز ہے، مشیت الہی ہے، جس کے روشن و پرنور رہنے میں احادیث کا بھی برابر کا کردار ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کا یہاں ذکر بے محل نہ ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک بڑے مجمع سے مخاطب تھے۔ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے۔ اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہ ہوتا تھا، جس سے خیال ہوتا کہ یہ کوئی بیرونی شخص ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس نوارد کو پہچانتا نہ تھا، جس سے خیال ہوتا کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے۔ تو یہ شخص حاضرین کے حلقے میں سے ہوتا ہوا آیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانو اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور اپنے ہاتھ حضور کے زانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے، یعنی کہ اس کے ارکان یہ ہیں کہ دل و زبان سے تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور حج بیت اللہ کی تم استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اس نوارد سائل نے آپ کا یہ جواب سن کر کہا، آپ نے سچ کہا۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس پر تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، اب مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو، اس کے رسولوں کو، اس کی کتابوں کو اور یوم آخر یعنی روز قیامت کو حق جانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یہ سن کر اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتلائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو، لیکن وہ تم کو دیکھتا ہی ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے قیامت کی بابت بتلائیے کہ کب واقع ہوگی؟
آپ نے فرمایا جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا تو پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلائیے۔ آپ نے فرمایا اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا اور ملکہ کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا تن پر کپڑا نہیں ہے، جو بے انتہا غریب ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے وہ نوارد شخص چلا گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزر گیا تو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھائیں۔ اس طرح قرآن مجید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے سے، مصحف میں آیتوں کے ترتیب وار جمع ہونے سے، لکھے جانے سے، عربی سے عجمی دنیا میں پہنچنے تک، پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کے اس سفر میں فرشتہ جبرائیل اور دوسرے فرشتوں کا بھی ساتھ رہا۔ جزاک اللہ خیر۔